ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ الفاتحہ کی 34 نمبر کی آیت ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کی اس 34 آیت پر غور کریں گے اور اس سے پہلے جو 3 آیات ہیں اس پر غور کریں گے تو ہمیں ایک فرق یہ نظر آئے گا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا جو اسلوب ہے، انداز ہے، تبدیل کر دیا۔ آپ دیکھیں گے پہلے ہم کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو جو انداز ہے وہ غائب کا انداز ہے۔ لیکن 34 آیت پہ جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں تو یہاں انداز حاضر کا ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اسلوب چینج ہو گیا، پہلے غائب کا صیغہ تھا، لیکن اب جب 34 آیت میں پہنچے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کے پہلے یہ نہیں تھا کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تمام جہانوں کا تو رب ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کی حکمتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ اس کی حکمت اور فوائد کیا ہے؟ جب انسان پہچان گیا کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ نہایت رحم والا ہے، بڑا مہربان ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس کا اثر ہم پر یہ آنا چاہیے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کو اس انداز میں انسان پہچان لے اپنے رب کو کہ اس کے عمل سے یہ بات آ جائے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جس کے اندر یہ صفات موجود ہو وہی عبادت کا لائق ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسلوب بدلنے کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ انسان 3 آیت پڑھ کر اللہ کو پہچان گیا نا کہ تو رب العالمین ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اب ہماری طرف سے کیا، ہم پر کیا عائد ہو رہا ہے؟ پھر ہم پر یہ عائد ہو رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں۔ تو اس لیے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ دل کی کیفیت اس کی بدل رہی ہے، اب اس کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی جو پہچان ہے وہ آگے، اب وہ اپنی طرف سے اظہار کر رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری چیز ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ 2 بات بندہ کہہ رہا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بندہ پڑھتا تو ایک ہی بندہ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ہم۔ اس میں اجتماعیت کا ایک طرح سے تصور دیا گیا ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ ہم یہ چیز کرتے ہیں ایاک نعبد۔ اور دوسری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں۔ نعبد کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، ایاک نعبد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہم کلمے میں کہتے ہیں، کلمے کا معنی یہی اسی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں الہ معبود ہے، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہی معنی ہے دونوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کا اور لا الہ الا اللہ کا۔ اب یہاں پر ہم سمجھیں گے عبادت کس کو کہتے ہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں عبادت تیری کرتے ہیں، تو عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عبادت کے 2 معنی بنیادی طور پر بیان کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے المتعبد بہ، وہ چیزیں جس کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، عبادت کا معنی وہی ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان اللہ سے قریب ہونے کے لیے انجام دیتا ہے اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔
جو کچھ بھی انسان اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. جس کے ذریعے سے نماز، اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا ہے نا، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو یہ عبادت ہے. روزہ عبادت، صدقہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، حج عبادت، پاکی اختیار کرنا عبادت، توکل بھروسہ کرنا عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے بیان کیا کہ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاه من الاقوال والافعال الظاہرۃ الباطنہ، کہ اس عبادت نام ہے ہر اس چیز کا کہ جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، چاہے وہ اقوال ہو، چاہے وہ افعال ہو جو دلوں میں ہوتے ہو، اور چاہے وہ ظاہری اعمال ہو، ظاہری اعمال ہو یا دلوں کے اعمال ہو. یہ تمام چیزیں اور بول کر جو انسان عبادت کرتا ہے وہ تمام چیزیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جس سے راضی ہوتے ہیں وہ عبادت کہلاتی ہے. اور عبادت کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اپنے سے قریب ہونے کے لیے. اللہ اپنے سے قریب ہونے کے لیے جن بھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں اس کو عبادت کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں اس میں ہر چیز عبادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرنے کے لیے جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہی عبادت ہوتی ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کا قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں لیکن اس سے اپنے سے قریب ہونے کے لیے اس کا حکم نہیں دیتے. جیسے قرآن حکیم میں جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. کھاؤ اور پیو، تو کھانا اور پینا یہ عبادت نہیں ہے. کھانا اور پینا عبادت نہیں ہے بلکہ ہماری خاص مصلحت اور ضرورت ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. تو کھانا اور پینے کا حکم دیا گیا ہے نا، کھانے اور پینے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ یہ حکم ہماری خاص مصلحت کی وجہ سے دیا گیا ہے. تو یہ عبادت نہیں ہوا کرتی ہے. یہ ایک جائز ہے، انسان کھائے پیے مباح ہے، لیکن بطور عبادت نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے بطور عبادت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا حکم دیا ہے. تو یہ اتنی بات یاد رکھیں. اب کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا اور پینا جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا ہر کوئی کھاتا ہے، اللہ کو ماننے والے بھی کھاتے ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی کھاتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی، مومن بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے. تو کھانا پینا یہ کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن بسا اوقات اب یہاں پر ایک نکتہ ہے، وہ یہ کہ کھانا پینا کب عبادت بن جاتا ہے تو یہ انسان کی ضرورت، مصلحت، لیکن کھانا پینا کچھ نیتیں اس کے پیچھے اگر انسان کر لے تو کھانا پینا کیا بن جاتی ہے؟ ضرورت سے نکل کر، ضرورت تو پوری ہوگی لیکن وہاں سے آگے بڑھ کر وہ کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کیا نیتیں ہم کھانے اور پینے کے پیچھے کر لیں جس کی وجہ سے ہمارا کھانا اور پینا جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، ہماری ایک مصلحت ہے، وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے. تو وہ کچھ نیتیں اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا روزانہ کا یہ جو معمول ہے، جو ضرورت ہے، وہ عبادت میں بدل جائے گا، اس کا اجر و ثواب ملے گا اور ہم اللہ سے بھی قریب ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم اس کو ذکر کریں گے ایاک نعبد کے حوالے سے کہ کھانا اور پینا جو کی ضرورت ہے وہ عبادت میں کب بدل جائے گی، یعنی عبادت کا اجر ہمیں کب ملے گا. انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے مطابق ہمیں اپنے ایمان، عقیدے، اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. آمین.